اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل پہ ایک پلے لسٹ ہے کتابوں کے حوالے سے، میری لائبریری، اس میں سے میں کچھ کتابیں شیئر کرتا رہتا ہوں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم آپ کو یہ تو پتہ چلے کہ یہ کتاب ہے، یہ اس کا مصنف ہے، یہ اس کا پبلشر ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ کتاب پڑھنی چاہیے تو آپ اس کو ڈھونڈ سکیں، اس کا PDF ڈھونڈ سکیں، اس کا اگر ہارڈ کور یا پیپر بیک بازار سے لینا ہو، ٹو فیل ان دا ہینڈ، ہے نا، اس کا ٹچ کتاب کا جو ہے اگر محسوس کرنا ہو تو آپ اسے خرید سکیں۔ آج ایک کتاب پہ میری نظر پڑی جو کچھ دن ہوئے پہلے ڈاکٹر تنویر احمد جو ہیں وہ مجھے دے گئے تھے۔ کچھ دن تو نہیں ہوئے، میرے خیال میں کچھ ماہ ہو گئے ہوں گے یا سال ہو گیا ہوگا۔ ڈاکٹر تنویر احمد جو ہیں ان کی یہ کتاب ہے کھوج، اور اس پہ بڑا ہی اچھا جملہ لکھا ہوا ہے، تلاش، شک اور حقیقت۔ اچھا، ڈاکٹر تنویر احمد سے میری شناسائی جو ہے وہ کوئی 30-40 سال پرانی ہوگی، 30 تو خیر کہیں نہیں گئے۔ سن بتا دیتا ہوں، 1984 کی بات ہے، میں پاکستان ٹیلی ویژن میں پروڈیوسر تھا، اور ڈاکٹر تنویر صاحب پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈاکٹر تھے۔ تو جب بھی میں بیمار ہوتا یا گھر کے لوگ بیمار ہوتے تو ہم ڈاکٹر تنویر کے پاس جاتے تھے، یہ ان کے پینل پہ تھے، ان سے ہم دوائی لکھواتے، اور ساتھ ہی ایک دکان ہوتی جہاں سے وہ دوائی مفت میں مل جاتی تھی۔ تو اس پہ میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، پاکستان ٹیلی ویژن اور وہ ادارے جو مفت میں ڈاکٹر اور دوائی جن کو سہولت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات ضرور میں کہوں گا کہ وہ جو جہاں سے میں دوائی لیتا تھا انہوں نے کچھ کاسمیٹکس اور دوسری گھریلو ضروریات کی چیزیں بھی رکھی ہوتی تھیں۔ ان دنوں یہ رواج نہیں تھا، آج ہر میڈیکل سٹور نے رکھا ہوا ہے، اور اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کو ڈاکٹر سے جو دوائی لکھواتے تھے، بعض اوقات وہ نزلے زکام کی دوائی بھی 5-10 ہزار روپے کی ہوتی تھی اس زمانے میں، تو باقی کی چیزیں جو ہیں وہ کاسمیٹکس، بیگم صاحبہ کا دوسری چیزیں جو ہیں وہ لے لیتے تھے، جس کا ذکر ڈاکٹر تنویر صاحب بھی کرتے رہتے تھے۔ اور پھر خدا کا کرنا کیا ہوا، میں نے ٹیلی ویژن چھوڑ دیا، اور ڈاکٹر تنویر صاحب نے ٹیلی ویژن کا پینل چھوڑ دیا۔ وہ کہیں کہ جی نہیں، مطلب میں نہیں کر سکتا۔ اچھا، ڈاکٹر تنویر کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے مجھے اندازہ ہوا یہ تو بڑی بڑی لکھی شخصیت ہیں۔ ہمارے کوئی اور دوست تھے، وہ بھی کہنے کہاں جاتے ہو بھی ڈاکٹر تنویر کا؟ ارے یار، وہ تو ہمارا بڑا، مطلب جتنے صحافی تھے، ادیب تھے، شاعر تھے، وہ سارے ہی ڈاکٹر تنویر کو جانتے تھے۔ تو میں نے جب ایک رسالہ نکالنا شروع کیا، فاختہ بچوں کا رسالہ تھا، تو مجھے پتا تھا کہ ڈاکٹر تنویر صاحب کچھ عرصہ ایران میں رہے ہیں اور ان کی جو فارسی ہے وہ بڑی اچھی ہے۔ تو میں نے ان سے درخواست کی کہ جی آپ فارسی میں جو بچوں کا ادب ہے وہی ہمارے لیے کچھ ٹرانسفر کر دیں اردو میں۔ تو انہوں نے ایک کہانی جو ہے وہ لکھنی شروع کی میرے لیے، جو فارسی سے ترجمہ کر کے وہ ہر مہینے ہمیں دیتے تھے۔ تو ایسا ایسا ان سے میں باہر گھومتا رہا، واپس جب آتا تو ڈاکٹر تنویر سے ضرور ملتا، بیمار ہوں یا نہ ہوں، سلام دعا کے لیے ضرور حاضر ہوتا تھا۔ تو یہ تو تھی ڈاکٹر تنویر صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات۔ ایک دن دوپہر کا کوئی 1 بج رہا ہوگا یا 2، سخت دوپہر، ڈاکٹر صاحب کا فون آیا، اور میں G8 میں رہتا تھا، کہ میں یار تمہارا گھر ڈھونڈ رہا ہوں اور سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں ہے تم۔ تو میں نے کہا جی آپ کہاں کھڑے ہیں؟ کہ لگے ایک سڑک ہے جو اوپر سے اونچی ہے، نیچے سے بھی بہتی چلی جا رہی ہے بالکل۔ میں نے کہا بالکل آپ ٹھیک کھڑے ہیں، میں باہر نکلتا ہوں۔ تو میں باہر نکلا تو ڈاکٹر صاحب کا پسینے سے برا حال، ہاتھ میں ایک کتاب پکڑے ہوئے۔ میں ان کو بہرحال لایا، اور تو بیٹھے، اور وہ کتاب جو تھی وہ انہوں نے یہ کتاب کھوج میرے لیے لائے تھے، بڑی محبت کے ساتھ۔ اس پر لکھا ہوا تھا کہ جناب، کیا لکھا ہوا تھا، محترم اظہر نیاز صاحب کی خدمت میں۔ حالانکہ یہ محترم میرے لیے بہت ہے، محترم چلیں،
بعض اوقات آدمی لکھ بھی دیتا. میں عام طور پر اگر کسی کو، میں محترم کی بجائے محبت کے ساتھ لکھتا ہوں، اور اس طرح کی کئی کتابیں جو میں نے محبت کے ساتھ دیں پھر دوبارہ فٹ پاتھ سے میں نے خود ہی واپس بھی خرید لی. چلیں. اچھا، یہ جو کتاب ہے اس کو اندازہ ہوا دیکھ کر کہ ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایسی ادھر ادھر کی فضول گفتگو کرتے رہے. ڈاکٹر صاحب تو بہت کمال کے آدمی تھے اور ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا. اور اچھا ہوا یہ ہے، ویسے میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب کیونکہ کمپنی پسند آدمی تھے، گفتگوئی اچھے تھے، بات کرتے تھے، اور انہوں نے اپنا کافی وقت ضائع کیا دوستوں کے ساتھ. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، مطلب قمر جمیل صاحب تھے کراچی میں، ایک پتھر جو دست یار میں ہے پھول بننے کے انتظار میں ہے. وہ بھی بات بہت کرتے تھے، جب بھی بیٹھتے گفتگو شروع، ہم گھر ان کے چلے جائیں گفتگو شروع. پھر انہوں نے کوئی رسالہ نکالنا شروع کیا. لکھا کم، کتابیں ان کی ایک آدھ مطلب سمجھے کہ، حالانکہ ان کی صرف شاعری کی میرا خیال میں اگر وہ سنجیدہ ہو کے صرف شاعری کرتے تو وہ پینٹنگ میں کافی وقت ضائع کیا. اچھا، یہ میرا خیال ہے کیونکہ ہر آدمی کا اپنے، انہوں نے جو زندگی گزاری بھرپور گزاری، اس وقت میں ان پہ بات نہیں کرنا چاہتا. لیکن ہوتا ہے کہ تنویر صاحب نے بھی، ڈاکٹر تنویر صاحب نے پریکٹس تو خیر کرتے تھے وہ، اور لیکن لکھا نہیں. کتاب، وہ صاحب کتاب اس وقت ہوئے جب ان کے دوست جو تھے وہ چلے گئے اللہ میاں کے پاس یا کہیں اور ادھر ادھر نکل گئے، خود بھی وہ دنیا گھومنے نکل گئے. اور اس دوران ان کو شاید احساس ہوا کہ کچھ لکھنا چاہیے. ان کے پاس پڑھنے کا وقت جو ہے زیادہ ملا ہوگا ان کو، گپ شپ سے باہر نکل کر. بچے ان کے سیٹل ہو گئے، ادھر ادھر میاں بیوی دونوں رہ گئے. تو میرا خیال میں تب ان کو احساس ہوا کہ اچھا کچھ لکھنا چاہیے، کچھ پڑھنا چاہیے. تو ان کی 3 4 5 کتابیں اوپر نیچے جو ہیں آئیں. تو باقی کتابوں کا بھی انشاءاللہ میں آپ سے تعارف کراؤں گا. آج کتاب جو ہے وہ ہے تعارف، اپنی کھوج کا تعارف. اچھا، یہ اوپر جو لکھا ہے انہوں نے، تلاش، شک اور حقیقت. اچھا، یہ تینوں باتیں جو ہیں مجھے اپنے ایک ناول کی طرف لے گئیں. میرا ناول ہے دوزخی کے نام سے. اس کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا. پہلا حصہ ہے گمشدہ اور آخری حصہ ہے تلاش. تو یہ ایک تلاش آدمی میں رہتی ہے، اور اس میں ایک جملہ مجھے بڑا اچھا لگا جو انہوں نے شروع میں جو لکھا ہے، وہ ہے لکھا ہے کہ ہر شخص فطری طور پر جاننا چاہتا ہے، اور یہ ارسطو جو ہے اس کا قول ہے. اچھا، اس کتاب کو میں چاہتا ہوں کہ لوگ پڑھیں. اور یہ ایک اور بڑی زبردست بات انہوں نے جو لکھی ہے وہ انتصاب ہے. جب میں نے سرسری سا دیکھا تو مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ یہ انہوں نے اپنے والد کے نام لکھا ہے. میں سمجھا کہ کسی پیر صاحب کے نام لکھا ہے. نام لکھا ہوا تھا الحاج میاں نور محمد نقش بندی سہروردی کے نام، جن سے میں نے دین کا علم حاصل کیا. تو دوبارہ میں نے دیکھا کہ یہ کون سی شخصیت ہیں، تو پتہ چلا والد محترم ہیں. تو صاحب ظاہر ہے جی، والد محترم، وہ کہتے ہیں نا چکنے چکنے بات ہونہار بروا کے چکنے. تو وہ جو اگر گھر میں موجود ہوں پڑھے لکھے شخص جو کہ بتا سکیں، جن کے پاس کچھ بتانے کو ہو، تو اولاد پہ اثر تو پڑتا ہے. گھر میں کتاب ہونی چاہیے، اس سے آپ کی اولاد پر اثر پڑتا ہے. اگر گھر میں کتاب پڑھنے والا نہیں ہے، یا کتاب، جو بزرگ ہوتے ہیں وہ خود ایک کتاب ہوتے ہیں، ہے نا، ان کے پاس بیٹھنا چاہیے، ان سے بات کرنی چاہیے. اب آتے ہیں جی سچ کی کھوج کی طرف. تو ان کے جو موضوعات ہیں، میں ذرا سا سرسری سا جائزہ لیتے ہیں ہم ان کا، تاکہ آپ کی کوئی دلچسپی بڑھے اس کتاب میں. پہلا جو چیپٹر ہے جو اس میں لکھا ہے سچ کی کھوج، سچ کی تلاش. کھوج بھی بڑا اچھا لفظ لکھا ہے انہوں نے، کیونکہ تلاش جو ہے ایک کھوجی کی طرح کام کیا ہے انہوں نے نا. تو وہ جو ہے یہ یہاں سچ کی کھوج لکھا ہے. اور اس میں جو موضوعات ہیں وہ سچ کا نظریہ ہم آہنگی ہے، سچ کا نظریہ مطابقت ہے، تماشا گری ہے،
تماشا گری اور سچ اور نتائجیت ہے، سائنس اور فلسفہ ہے، سنگی اور زائرین، رواقیت، ایپیکوز، استفائیت، تشکیک، افلاطون کی واپسی۔ اچھا مجھے کچھ پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے تو میں اینک اگر لگا ہی لوں تو اچھا ہے، تاکہ غلطیاں کم ہوں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نہ ہوں، لیکن کم ہوں۔ اچھا جی، پھر دور جدید کی تشکیل ہے جی، احیاء علوم، روشن خیالی، اصلاح دین، حقیقت ہیگل کی نظر میں۔ اچھا جو سچائی ہے ہر شخص نے، چھوٹے نے بڑے نے، اس کی تلاش کی ہے، تو یہ دیکھنا چاہیے کہ مختلف لوگوں نے اس تک پہنچنے کا راستہ جو ہے وہ کیا تلاش کیا ہے۔ دیوار برلن کے انہدام کے بعد اور متبادل سچ اور سماجی معاہدہ۔ پھر ایک چیپٹر بہت دلچسپ ہے، اس کا نام ہے رب کی کھوج۔ بلیا رب دا کی پونا، ایتھوں پٹنا تے ایتھے لاؤنا۔ اچھا اس پہ میں بہت گفتگو کر سکتا ہوں، کرتا بھی رہتا ہوں، لیکن آئیڈیا کی تلاش والی بات ہے نا، کوئی جو صاحب جیسے بلے شاہ جو ہیں وہ اپنے عنایت رب کی تلاش میں تھے، تو کسی نے بتایا کہ یار وہاں ایک صاحب ہیں، نام ہے ان کا عنایت، جسے آج کل ہم پیر عنایت کہتے ہیں، تو وہ آپ ان کے پاس جاؤ تو تمہیں سوال کا جواب ملے گا۔ تو جب وہ وہاں پہنچے تو جو عنایت تھے وہ سبزی لگا رہے تھے، پنیری۔ اچھا پنیری جو ہے اس کا ایک الگ فلسفہ ہے کہ پنیری کو بیج سے پنیری ہوتی ہے، تو پنیری اگر اپنی جگہ پہ لگی رہے تو وہ پھل پھول نہیں دیتی، اس پنیری کو اپنی جگہ سے دوسری جگہ پہ ٹرانسفر کرنا پڑتا ہے، دوسری جگہ لگانا پڑتا ہے۔ جب دوسری جگہ لگاتے ہیں تو وہ جو اس کے اندر بیج ہوتا ہے تو وہ نمودار ہو جاتا ہے، جو اس کی سچائی ہوتی ہے وہ نمودار ہو جاتی ہے۔ وہ مولی ہے تو مولی ہو جاتی ہے، گاجر ہے تو گاجر ہو جاتی ہے، پھول ہے تو پھول ہو جاتی ہے نا، تو وہ چیز اس کی سامنے آ جاتی ہے، تو اس کی خوشبو، اس کا رنگ اور اس کے سارے لوازمات اس وقت آتے ہیں جب وہ دوسری جگہ لگتی ہے۔ تو وہ اسی بات کو انہوں نے بلے شاہ نے پوچھا جی کیا کیسے آئے ہو، تو اس نے کہا جی میں رب کی تلاش میں آیا ہوں۔ تو جو پیر عنایت تھے انہوں نے کہا کہ بلیا رب دا کی پونا، ایتھوں پٹنا تے ایتھوں لانا۔ مطلب یہ تھا کہ ایک جو کنسپٹ ہے اس کو چینج کرنے کا نام ہے۔ جب آپ اسی جگہ لگے رہو گے یا اسی کی تلاش میں رہو گے، جو تمہیں بتایا گیا ہے کہ وہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، بٹھا کے عرش پہ رکھا ہے تو نے، اے واعظ خدا ہی کیا ہے جو بندوں سے اجتناب کرے، تو اس سے نہیں، تو بلے شاہ کو پتہ لگ گیا کہ ہاں جو کنسپٹ مجھے بتایا گیا ہے رب کے بارے میں اس کو تھوڑا سا چینج کرنے کی صورت ہے کہ وہ جو ہے وہ شاہ رگ کے قریب ہے۔ اور آج کل ایک بات مجھے بہت مزہ کرتی ہے، اور وہ ہے کہتا ہے کہ میں تمہارے وسوسوں سے بھی واقف ہوں۔ کبھی میں سوچتا ہوں نا اگر کبھی گناہ کے لیے تو مجھے یہ جملہ یاد آ جائے تو بس وہیں سوچ بھی نہیں سکتا آدمی، سوچ بھی نہیں سکتا۔ کرنا تو اور بات ہے، زبان سے بولنا اور بات ہے، ٹچ کرنا اور بات ہے، سوچنا حالانکہ گناہ نہیں ہے۔ کئی یا کسی حدیث موجود ہیں کہ گناہ کا گناہ اس وقت لکھا جاتا ہے جب آپ کرتے ہیں، اور نیکی اس وقت لکھ دی جاتی ہے جب آپ سوچتے ہیں۔ لیکن شرم تو آتی ہے نا بندے کو کہ یار وہ میرے وسوسوں سے بھی واقف ہے، اور میں دعویٰ کرتا ہوں اس سے محبت کا، اس کے رسول سے محبت کا، اور سوچ کیا رہا۔ آگے چلتے ہیں جی، رب کی کھوج۔ تو یہ بڑا اچھا ان کا یہ پورا چیپٹر جو ہے زبردست لکھا ہے انہوں نے۔ خدا سے تعارف، صفات خدا بندی، خدا، کائنات اور فرد، وجود خدا کے دلائل، سب سے پہلا اور سب سے بڑا، کاہے کو دنیا بنائی۔ یہ بڑا سوال ہے اور مختلف بڑے لوگوں نے اس پر گفتگو کی ہے۔ آپ اس میں بھی اچھا تلاش کریں کہ آپ بنائی کس لیے ہے نا۔ تو وہ کئی پنجابی کی بڑی بڑی اچھی اچھی شاعری ہے اس میں کہ جی وہ اس نے خود ہی ایک کھلونا بنایا اور پھر اوپر بیٹھ کر اس کو دیکھتا ہے اور ہنستا ہے، مجھے یاد نہیں ہے وہ اس کا مطلب کچھ ایسا تھا۔ پھر شر کا وجود، میں چاہتا تو سارے لوگوں کو مسلمان کر دیتا، اچھا کر دیتا، لیکن نہیں، کچھ نئے قسم کے دلائل انہوں نے لکھے۔ واردات قلبی لکھا ہے، کثرت رب اور وحدت میں کثرت کے لکھا ہے،
مغربی دنیا میں وحدت الوجود بڑا موضوع ہے، یہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود، تو اس کا پہ گفتگو موجود ہے یہاں۔ ایک ذرہ جو خدائی کا دائی ہے نا، اور پھر آگے جو ہے وہ روح کی کھوج۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہودیوں نے جو سوال کیے تھے، جن کا جواب سورہ الکہف میں موجود ہے، وہ روح، اس میں روح کا بھی، اس کا چونکہ مختصر سا جواب دیا گیا تھا، تو بھئی روح ہے کیا؟ امر ربی ہے، اللہ کا حکم ہے یہ۔ تو اس پہ مختلف مذاہب جو ہیں گیان، دھیان، نروان کے حوالے سے، اور وید، کشوک، بدھ مت، جین مت، تو یہ سارے جو ہیں ہندو دھرم، اس کے حوالے سے بھی گفتگو جو ہے وہ کی گئی ہے۔ پھر چین کی تاریخ کے حوالے سے کنفیوشس بہت بڑا نام ہے بدھ مت کے ماننے والوں میں، اور بدھ کے اس کے حوالے سے بات ہے۔ بنی اسرائیل، قرون وسطیٰ کے یہودی، اس پہ ہے۔ یسوع مسیح کے راہب جو ہیں سینٹ اگسٹن اور آرتھوڈوکس اور پروٹسٹنٹ، ان پہ بات کی ہے۔ ایک چھٹا چیپٹر جو ہے ان کا وہ بہت ہی زبردست ہے، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگری، نام بھی بڑا اچھا لگا مجھے، بڑا مزہ دیا اس نام نے۔ اس میں علم الکلام، بغداد کے فلسفی، کندی، فارابی، رازی، ابن سینا، اس پہ بات کی ہے۔ اور پھر تصوف جو ہے وہ سہروردی، ابن عربی، غزالی کے حوالے سے ہے، اور مغرب کے حوالے سے جو بات ہے وہ ابن رشد ہیں۔ پھر آخری چیپٹر اس کا موت کا سچ ہے، علم آخرت، اسماء الرجال والنساء، اور آخر میں جناب جو کتابیات ہیں، کافی ساری کتاب ہیں جن کا حوالہ دیا گیا ہے کہ جن سے انہوں نے استفادہ کیا ہے۔ اچھا، یہ کتاب کی خوبی ایک یہ ہے کہ چونکہ ڈاکٹر تنویر صاحب جو ہیں وہ خود ادیب ہیں، وہ اردو لکھنا جانتے ہیں، اردو بولنا جانتے ہیں، تو اس بھاری بھرکم موضوع کو انہوں نے بہت ہی مزیدار انداز سے، زبان بھی دلچسپ ہے اور سٹائل بھی دلچسپ، اور وہاں جو مختلف چیزوں کو انہوں نے کوٹ کیا ہے یا کہیں سے، تو وہ آپ کو بہت مزہ کریں گی۔ کتاب اگر کہیں ٹیبل پہ پڑی ہو آپ کے، تو تھوڑا تھوڑا بھی کہیں سے بھی کھول کے پڑھنا شروع کریں۔ یہ کتاب کی بڑی خوبی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ ایک شروع کریں گے پھر اس میں، لیکن آپ اس کو کہیں سے بھی کھول کے پڑھنا شروع کریں گے۔ اب میرے سامنے جو ہے وہ یہودی عقائد آ گیا، تو میری دلچسپی بڑھ گیا، اچھا یہ پڑھیں تو صحیح یار یہودی عقائد کیا ہیں۔ اس طرح سے اس کو کہیں سے بھی ابو علی حسین بن عبداللہ بن سینا ہے نا، تو آدمی سوچتا ہے کہ اچھا انہوں نے کیا، کس طرح سے سچ کو تلاش کیا ہے۔ تو ایک بہت ہی مزیدار دلچسپ کتاب ہے، اور مجھے لگا کہ اس کو جو ہے اس پہ ایک تفصیلی گفتگو کی جائے۔ میری خواہش تھی کہ اس کے کچھ چیپٹر جو ہیں یا کچھ باتیں جو ہیں اس کو پڑھ کر بھی سنایا جائے، لیکن میرا خیال میں زیادہ ہو جائے گی، لیکن ایسے ہی یہ سامنے ایک صفحہ کھل گیا ہے تو اس میں سے تھوڑا سا میں پڑھتا ہوں، کیونکہ مجھے یہ اچھا لگا۔ یہ بات کی ہے انہوں نے وجود خدا کے دلائل۔ اگر کسی سے پوچھا جائے تم خدا پر ایمان رکھتے ہو تو وہ ہاں میں جواب دے گا، کیوں؟ تو عام طور پر اس پر جواب ہوگا ہر شخص ایمان رکھتا ہے، ہمیں یہی بتایا گیا ہے۔ اچھا، قرآن پاک میں بھی وہ بار بار یہ بات آئی ہے، اگر ان سے پوچھو نا کہ یہ زمین پہ جو ہے ہوائیں کون چلاتا ہے، بادل کون لاتا ہے، بارش کون برساتا ہے، تو یہ کہیں گے اللہ۔ اس وقت بھی جب وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، بتوں کو، خانہ کعبہ کو بتوں سے بھرا ہوا تھا، ان کا ایمان اللہ پہ ہی تھا، ہے نا۔ اچھا، جب انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، تو کسی نے نہیں پوچھا یہ اللہ کون ہے، وہ اللہ کو پہلے سے جانتے تھے، اس لفظ سے وہ واقف تھے، ہے نا، لیکن اس کی نفی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے جن کو وہ پوچھتے تھے۔ تو اس طرح سے انہوں نے اسی سے شروع کیا کہ تمام مذاہب کا لٹریچر ایسے دلائل سے بھرا پڑا ہے، ان پر بلا سوچے سمجھے یقین کر لیا جاتا ہے، حالانکہ وہ دلائل نہیں، محض حقایات، فیبلز ہوتی ہیں، لیکن ان بے معنی مبہم حقایات اور دلائل نما تحریروں کے علاوہ کچھ سنجیدہ دلائل بھی موجود ہیں، اگرچہ وہ کوئی حتمی ثبوت تو نہیں، لیکن ان ممکنہ دلائل یا ثبوت قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے مختلف لوگوں نے جو اس پر ثبوت دیے ہیں خدا کے وجود کے حوالے سے، ان سے بات کی ہے، لیکن
صاف ظاہر ہے جو خدا پر یقین رکھتا ہے، اس کی بات ایسی ہے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد آنے والے جو لوگ ہوں گے نا، وہ صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ سے زیادہ ایماندار ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کیسے؟ تو کہا آپ میرے ساتھ ہو، آپ نے مجھے دیکھا ہے، وہ مجھے بن دیکھے جو ہے وہ میری بات مان رہے ہوں گے، اور وہ خدا بھی یہ جاننا چاہتا ہے کہ خدا کو بن دیکھے، بن دلائل کے، ہے نا۔ میں پوری کتاب پڑھنے کے بعد میرے نتیجے پہ یہی پہنچا کہ مجھے ان دلائل کی ضرورت نہیں ہے نا، ایک فلسفیانہ اس کی، میں جو ہے اس ان دلیلوں کے بغیر ہی خدا کو مانتا ہوں، اور خدا یہی چاہتا ہے نا، ریزننگ نہیں چاہتا۔ علم ہونا چاہیے، ہر چیز کو ہر صورت پہ جو ہے علم سکھایا جانا چاہیے۔ جیسا بدر میں جو لوگ جو پکڑے گئے تھے ان سے کہا گیا کہ ان کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، اب وہ کوئی قرآن پاک تو نہیں سکھا رہے ہوں گے، وہ گنتی سکھا رہے ہوں گے، آباتا سکھا رہے ہوں گے، پڑھنا لکھنا سکھا رہے ہوں گے، ہے نا۔ تو یہ جو ہے علم جو ہے وہ کسی بھی انسان کی جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ کھوئی ہوئی وراثت ہے، اسے جہاں سے بھی ملنا چاہیے اس سے لے لینا چاہیے۔ اس موضوعات پر گفتگو بھی ہونی چاہیے، لیکن خدا کو، سچ اور چیز ہے اور خدا اور چیز ہے نا۔ خدا جو ہے وہ بغیر ریزن اور دلائل کے جو ہے اس کو مانا جانا چاہیے۔ آخر میں ایک حقائق پہ یہ بات ختم کرتا ہوں، حالانکہ میں خود اتنا حقائق کا قائل نہیں ہوں، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی اچھی بات ہوتی ضرور ہے۔ مثال کے طور پر ایک کوئی بزرگ جا رہے تھے اپنے حواریوں کے ساتھ، تو ایک شخص جو ہے وہ پڑا ہوا تھا جس کے ہاتھ پاؤں نہیں تھے، ایسے گوشت کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے نا، اور بھیک مانگ رہا ہوتا۔ اچھا، ایسے منظر آپ کو بہت نظر آ جاتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا اپنے حواریوں سے، اپنے مریدوں سے کہ یہ کس لیے بنایا گیا، جیسے یہ دنیا کیوں بنائی گئی ہے نا۔ تو وہ انہوں نے کہ جو تھے مرید حواری جو تھے، حضرت عیسیٰ کے جو ساتھی ہوتے ہیں ان کو حواری عام طور پر ہم لکھتے ہیں، جو بزرگوں وہ مرید لکھتے ہیں، دوست لکھتے ہیں، ساتھی لکھتے ہیں۔ تو اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا؟ تو ان میں سے ایک صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے پیدا کیا کہ ہم اس کو دیکھیں اور عبرت حاصل کریں۔ جو بزرگ تھے، جو پیر صاحب تھے یا کوئی جاننے والے تھے، درویش تھے، صوفی تھے، انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، یہ اندھوں کے لیے پیدا کیا ہے کہ اندھے جو ہیں اس سے عبرت حاصل کریں۔ تو سب حیران ہوئے کہ اندھوں کے لیے کیسے؟ اندھے دیکھ ہی نہیں سکتے تو وہ عبرت کیسے حاصل کریں گے؟ کہیں گے اندھے وہ ہیں جن کو یہ نظر نہیں آتا کہ یہ میرا ہاتھ ہے۔ کیا ضروری ہے کہ اس کے لیے ایک ایسا شخص پیدا کیا جائے جس کا ہاتھ نہ ہو؟ کیا ضروری ہے کہ ایک ایسا شخص پیدا کیا جائے جس کے پاؤں نہ ہوں، ہے نا؟ کیا ضروری ہے ایک ایسا شخص پیدا کیا جائے جو بول نہ سکتا ہو؟ کیا ضروری ہے کہ یہ شخص پیدا کیا جائے جو دیکھ نہ سکتا ہو؟ آپ دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے۔ جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ان چیزوں کا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہیں، ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، کان دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، اور ٹیسٹ دیا، زبان دی، طاقت دی، اور پھر اس کے بعد بولنا سکھایا، بیان، ہے نا، صرف زبان نہیں دی، بیان بھی دیا، بولنا بھی سکھایا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں قطع اگر آپ کو نظر آتی ہوں تو ایسے تو مطلب یہ ہے کہ آپ اندھے ہیں، دیکھ نہیں سکتے، ہے نا۔ اپنے آپ کو دیکھ لیں تبھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہونا چاہیے۔ میں ڈاکٹر تنویر صاحب کا بہت ہی ممنون کہ ان کی یہ اس کتاب کی وجہ سے میں خود کسی تلاش میں نکل گیا اور مجھے چند باتیں کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کا اجر عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ جزاک اللہ، خوش رہیں اور دوسروں کے لیے بھی خوشیاں بانٹتے رہیں۔ اشفاق صاحب نے مجھے ایک مرتبہ کتاب پر، اپنی کتاب میں نے کہا جی یہ دے دیجئے، اس پر کچھ لکھ دیں، تو انہوں نے لکھ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے یہ جملہ بہت اچھا لگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، خوش رہیں۔